جو بڑھتا ہے پاورفل وہی ہوتی ہے، وہی پاورفل ہوتی ہے. تو فرعون نے کیا کیا؟ اب فیملی پلاننگ کے طریقے تو اس زمانے میں ایجاد نہیں ہوئے تھے کہ ان کو تمیز سے فری میں خواتین گھروں میں گردش کرتیں اور ان کو سمجھاتی تمہارے وسیع تر مفاد کے لیے 2 بچے ہی اچھے. ایکچولی ایجوکیشن اور فیس بچوں کی کہاں سے، کنوینس کا خرچہ، پھر ایکچولی دیکھیں عورت کی صحت، یہ ٹوپی ڈرامے فرعون کو نہیں آتی. آج کل کے فرعونوں نے سیکھے ہوئے ہیں یہ کہ قتل بھی نہ کرو اور کام ایسا کرو کہ کام قتل سے بڑھ کر ہو جائے، بدنامی بھی نہ ہو. تو فرعون تو سیدھا سیدھا اس نے کیا کیا، بھائی پیدا ہونے سے تو روک نہیں سکتے ہم، یہ ٹائم پہ شادیاں بھی کرتے ہیں. ان کے مذہب میں شادیاں بھی زیادہ تھیں، بنی اسرائیل میں 4 سے زیادہ شادیاں الاؤ تھی حضرت موسیٰ کے مذہب میں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو اب حل یہی ہے کہ جو لڑکے پیدا ہو رہے ہیں ان کو ذبح کر دو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو، لڑکوں کو قتل کر دو. کیونکہ نسل جو مضبوط ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ لڑکوں سے. مرد زیادہ ہوں گے تو نسل مضبوط ہوگی. اور کسی نے اس کو بتا بھی، کوئی نجومی وجومی نے ٹوپی ڈرامہ نہیں کیا تھا، خوب سمجھ لو. لوگ کہتے ہیں نجومی نے فرعون کو بتایا تھا تیری نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا. نجومیوں کو ککھ بھی نہیں پتا ہوتا. کسی نجومی نے بتایا ہوتا نا، فرعون رکھ کے ایک تھپڑ لگاتا، اس کو بولتا اپنا کام کر جا کے. اتنی سینس فرعون میں بھی تھی کہ ان نجومیوں کو، جن کے پاس پہننے کی چپل نہیں اور کپڑے نہیں ہوتے، وہ تمہیں کیا بتائیں گے کل کا کہ اچھا فرعون کو یہ خطرہ ہوا کہ میری قوم میں ایسا کوئی، بنی اسرائیل میں ایسا، یا تو خواب آیا یا اس کو یہ خطرہ ہوا کہ بھئی یہاں کوئی ایسا لیڈر پیدا ہو سکتا ہے. درباریوں نے بھی اس کو مشورہ دیا ہوگا نا، وہ جو چمچے ہوتے ہیں. تو فرعون نے کیا کیا، اتنا ظالم، جہاں خبر ملتی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اس کو ذبح کر دیتا. ذبح کر، کتنا چیخیں چیختی ہوں گی مائیں. قرآن کہہ رہا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین. واقعی بڑا فسادی تھا وہ. ونرید، الفاظ دیکھو قرآن کے، ہم نے ارادہ کیا، ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، زمین میں جو سب سے کمزور ترین قوم ہے ہم اس پر احسان کریں، ہم اس پر احسان کریں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اے اللہ کیا احسان کرے گا اس قوم پہ؟ ظلم سے بچا لے گا، یہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا فرعون کے دل میں کچھ رحم آئے گا؟ یہی ہو جائے گا نا. نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ ہم کایا پلٹ دیں. نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، زمین کا امام ان کو بنا دیں ہم. حکومت کس کو دے دیں؟ ان کے ہاتھ میں حکومت آ جائے. اور زمین، صرف حکومت نہیں، زمین کی باغ ڈور، مضبوط خلافت، مضبوط حکومت اس کمزور ترین قوم کے پاس آ جائے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ہم ان کو مضبوط ٹھکانہ دے دیں. الیکشن والی حکومت نہیں کہ 5 سال میں پھر ڈر لگا رہے کہ دوبارہ فرعون اگلے الیکشن میں جیت جائے. وَنُمَكِّنَ، تمکین کہتے ہیں مضبوط ٹھکانہ، ایسی پاورفل حکومت کے اپوزیشن کا کوئی خطرہ ہو ہی نہیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم فرعون اور حامان جو اس کا سب سے بڑا چمچا وزیر تھا، وہ اور ان کا جو لشکر تھا، ان کی جو فوج تھی جو ظالم تھی، ہم ان کو دکھا دیں ما کانوا یحذرون، جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ. تو ہم نے کہا ہم ایسا کر کے دکھائیں گے. کیسے اللہ نے انتظام کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ کی ماں کو جب حمل ہوا اور بچے کی ولادت کا وقت آیا. کتنی مبارک ماں ہیں، قرآن ان کا قرآن میں کیسے ذکر کرتا ہے. موسیٰ کی وجہ سے ان کی ماں کی بھی عظمت بڑھ گئی. عورت کی عزت میں اس کی اولاد، اس کے شوہر، اس کے باپ کا بہت بڑا دخل ہے. اور آج میرا جسم میری ورزی والوں نے عورت کو مرد سے کیا کر دیا ہے؟ رشتے سے آزاد. کوئی رشتہ ہی نہیں رہا اس کا مرد کا، بس آزاد زندگی گزارو. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، ان ارضعیہ، کہ اسے دودھ پلاتی رہے. حضرت موسیٰ کی ماں پیغمبر نہیں تھیں، ولی اللہ تھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کے علاوہ بھی کسی پر الہام ہو سکتا ہے، لیکن وہ الہام شرعی حجت نہیں ہوتا، اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا.
فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اے موسیٰ کی ماں جب تجھے موسیٰ پر خطرہ ہو کہ فرعونی آئیں گے اور اس کو ذبح کر دیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف نہ کرنا غم نہ کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا یہ اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا ان کا، یہ جو بلاغت ہے نا قرآن کی یہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے۔ ڈالے گی کہاں؟ دریا میں، لیکن ہم اسے تیری طرف لوٹا کر چھوڑیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کو زندہ بچا کے تیری گود میں پہنچائیں گے، بلکہ ہم اسے پیغمبروں کی جماعت میں شامل کریں گے۔ تو قرآن کہتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اللہ کی قدرت صندوق میں بند کر کے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا، اور جس سے بچانا چاہتے تھے وہ صندوق اسی کے محل میں پہنچ گیا۔ وقالت امرأۃ فرعون، جب وہ صندوق کھولا گیا لایا گیا فرعون کے محل میں کہ بھئی ایک صندوق سے بچہ ملا ہے، نے بھی دیکھا، اس کی بیوی نے بھی دیکھا، دربانیوں نے بھی دیکھا، اب ان کو نہیں پتا تھا، اگر پہلے پتا چل جاتا بنی اسرائیل کا ہے تو مار دیتے، شہید کر دیتے۔ قالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمارے کام آ جائیے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ کہا جاتا ہے فرعون کی اولاد نہیں تھی، واللہ عالم، ہم اس کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب پتہ چلا کہ نکلا کہاں ہے یہ بچہ، فرعون کے محل میں، تو قرآن کہتا ہے اصبح فؤاد امی موسیٰ فارغا، موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے خالی۔ مسئلہ یہ تھا اگر وہ جا کے بتا دیتی میرا بیٹا ہے تو لازمی قتل ہونا تھا، وہ سمجھ جاتے تو بنی اسرائیل کی ہیں، لیکن ماں نہیں کیسے بتائے، ان کو تو ویسے ہی کہ بھی میرے دشمن کی گود میں کیوں پل رہی ہے، تو قرآن کہتا ہے ان کادت لتبدی بہی، قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں جا کے بتا دیتی میرا بیٹا ہے میرے حوالے کرو۔ مائیں عورتیں جذبات میں ایسا کام کر لیتی ہیں نا جس سے ان کو فائدے کے بجائے نقصان، جیسے آج کل عدالتی کھلے لے لے کے نا گھر بیٹھ جاتی ہیں، بعد میں جب پتہ چلتا ہے نا وہ پرانا والا گیا اور نیا والا مارکیٹ میں کوئی اویلیبل مناسب ریٹ پہ نہیں ہے، پھر پرانے والے سے رابطہ کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کے دل میں اتنی نفرت بیٹھ چکی ہوتی ہے، اتنی بیٹھ چکی ہوتی ہے، وہ اگر رکھتا بھی ہے تو وہ عزت نہیں دیتا کہ ایک دفعہ بھاگ چکی ہے گھر سے۔ یہ مسلم لیگ میں سابق دور حکومت میں کسی خاتون نے آواز اٹھائی تھی اس خلا کے کیس کے خلاف کہ اس سے عورتیں برباد ہو رہی ہیں، مردوں کے بجائے عورتوں کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ عورت کی طبیعت میں جلد بازی میں شوہر نے کہیں غصے میں تھپڑ لگا دیا، فوراً جا کے خلا کی ڈگری لے لی، پھر بعد میں خیال آیا یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ۔ عورت کی طبیعت میں جلد بازی ہے، وہ جلدی میں ایسے فیصلے کر لیتی ہے جس سے بعد میں وہ پچھتاتی ہے۔ بہت عورتیں اپنا نقصان کر چکی ہیں یہ عدالتی خلوں سے، لیکن مسلم لیگ کی خاتون نے آواز اٹھائی تھی 8-10 سال پرانی بات، اس آواز کو دبا دیا گیا۔ تو ایسا ہوتا ہے مارکیٹ میں، اچھی باتوں کو ہماری اسمبلیوں میں الحمدللہ کبھی بھی، اور اس سے بڑے بیوقوف ہم لوگ ہیں، ابھی پھر مجھے غصہ دلاؤ گے تم لوگ۔ اچھا خیر، تو بھائی قرآن کیا کہتا ہے، قریب تھا کہ وہ بتا دیتی کہ میرا بیٹا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے لولا ربطنا علی قلبہا، ہم نے ان کے دل کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ تو کچھ آپ اللہ کے لیے کرو، کچھ اللہ بھی آپ کو صبر کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے مضبوطی سے ان کے دل کو کیا کر دیا، گویا رسی سے باندھ دیا کہ بے قابو نہ ہونا۔ قرآن کہتا ہے وقالت لاختہ، جب حضرت موسیٰ کی ماں نے بچے کو صندوق میں ڈالا تو حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا قصیہ، اس صندوق کے پیچھے پیچھے چل، اللہ کے کہنے پہ میں ڈال تو رہی ہوں لیکن پتہ نہیں بچہ جائے کہاں، پیچھے پیچھے چل۔ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، موسیٰ کی بہن چپکے چپکے اس صندوقچے کو دیکھتی رہیں، فرعونیوں کو پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ اگر فرعونیوں کو پتہ چل جاتا نا کہ یہ بچی دیکھ رہی ہے تو وہ کہتے بھئی یہ اس کا کیا لگتا ہے جو اتنے دور سے اس کے ساتھ چل کے آ رہی ہے۔
تو وہ سمجھ جاتے یہ اس کی رشتہ دار ہے، بہن ہے، اور بچہ پتہ چل جاتا کہ کس کا بیٹا ہے یہ. تو قرآن کہہ رہا ہے لاشعوری طور پر نا اس نے بس یہ دیکھ رہی ہے جا کہاں رہا ہے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، بچے کو سب سے پہلے دودھ چاہیے ہوتا ہے. تو فرعون کی بیوی نے جب مشورہ دیا نا اس کو قتل نہیں کرو، فرعون نے کہا بالکل آپ کا مشورہ سر اور آنکھوں. سمجھتے ہو، سمجھ تو گئے ہوگے آپ لوگ. اب کیا ہوا کہ جی وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہر دودھ پلانے والی کے دودھ کو اللہ نے موسیٰ پر حرام کر دیا. حرام کا مطلب موسیٰ کسی کی چھاتی کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں. فقالت، اب ظاہر ہے بچہ تو مر جائے گا. حضرت موسیٰ ظاہر ہے پیغمبر تھے، اتنے حسین تھے کہ قرآن میں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے القیت علیک محبۃ منی، ایسا پیار تھا نا ان کے چہرے پر کہ سب کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی. فرعونیوں کے دل میں محبت ڈال دی، بچے پر پیار اتنا آ رہا تھا سب کو، اتنے خوبصورت، اتنے حسین. تو اب وہ سب چاہ رہے تھے کہ اس بچے کی جان محفوظ ہو جائے. اب پریشان ہے بھائی، بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا. شکر ہے اس وقت تک پاؤڈر کا دودھ ایجاد نہیں ہوا تھا. آج ہم کہتے ہیں کوئی بڑا لیڈر چاہیے تو پاؤڈر کا دودھ پی کے بڑے بڑے لیڈر پیدا نہیں ہوتے. پاؤڈر سے اچھا ہے بھینس کا پلا دو اپنے بچوں کو، شاید کچھ بن جائے. خیر، میں کمپنی کا نام لینے لگا تھا لیکن پھر میں نے کہا کمپنی والے کیس کر دیں گے میرے خلاف. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ. اب وہ بہن موسیٰ علیہ السلام کی چلی گئی دربار میں، کہنے لگی بھائی وہ ایک خاتون ہے، میرا خیال ہے کہ میں بھی جب یہ وہ گود میں لیں گی تو اس خاتون کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ ہر بچہ ان کا دودھ پی لیتا ہے. ایسے کچھ گول مول کر کے نا، تاکہ یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ ان کی ماں ہے اور میں ان کی بہن ہوں. اس بچی کا بھی کیسا کانفیڈنس تھا، کتنے احتیاط سے اس نے جا کے فرعونیوں کو ایسا بتایا کہ پتہ نہ چلے کہ میرا اس سے کوئی ریلیشن ہے. قرآن کہتا ہے عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر لیں گے بچے کی اچھے سے. وہ ایک خاتون ہے، وہ بچوں کو اچھا سا پال بھی لیتی ہیں اور امید ہے یہ بچہ ان کا دودھ پی بھی لے گا. قرآن کہتا ہے وہ لوگ خیر خواہی چاہ رہے تھے حضرت موسیٰ کی، بچے کی جان بچانا چاہتے تھے. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے اس طرح موسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا. پہلے زمانے میں دستور تھا مالدار گھرانوں کی عورتیں بچے پیدا کر کے دائیوں کے حوالے کر دیتی تھی کہ بس پیار کروانے کے لیے دن میں 3-4 دفعہ زیارت کروا دیا کرو، باقی ساری ٹینشن کس نے اٹھانی ہے؟ تم نے. اور جب تھوڑا سا انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل ہو جائے تو پھر ہمارے حوالے کر دینا. تو میں مالدار عورتوں سے کہتا ہوں جو بڑی ڈیسنٹ قسم کی لائف گزارنا چاہتی ہیں، بچے پیمپر ویمپر ان ٹینشنوں، اور اس کی وجہ سے وہ نسل روک لیتی ہیں، تو روکنے سے بہتر ہے پیدا کر کے دائیوں کے حوالے کر دو. میاں سے بولو جہاں اتنا خرچہ کر رہے ہو